وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں کچھ فقہی احکامات کو بیان فرمایا۔ فقہی احکامات کو بیان کرنے کے بعد دو گروہوں کا تذکرہ، ایک جو ان احکامات پہ جو شریعت کی نعمت کی قدردانی کرتے ہیں، پھر ان کی جزا، وہ افراد جو شریعت کی دین کی قدردانی نہیں کرتے، اس کی تکذیب کرتے ہیں، ان کی سزا بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے جو نقیب تھے، پروردگار عالم نے ان کے لیے جو سردار معین کیے، جو ان کے نظام کو سنبھالنے والے دیکھنے والے افراد تھے، ان کی بات کی ہے، جو ان کی اطاعت کا پروردگار نے ان سے میثاق لیا اور عہد لیا، اس کے شرائط، پھر انہوں نے اس عہد کی پاسداری کی یا نہیں، پروردگار نے اس کی طرف البتہ یہاں پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 اور اس کے بعد والی چند آیات میں یہود و نصارہ، ان سے پروردگار کا عہد و میثاق، پھر ان کی نافرمانی، اس کا تذکرہ کیا۔ شاید یہ جو بعد والی آیات ہیں جس میں پروردگار عالم نے ختمی مرتبت کی جانشینی کا تذکرہ کیا اور ولایت کا جو میثاق تھا اس کا تذکرہ، اس کی لوگوں نے قدردانی کی ہے یا نہیں، اسی طرح اکمال دین کی جو آیت نمبر 3 میں جو تذکرہ گزرا، یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ سے جو میثاق لیے گئے، ان کے ائمہ کے بارے میں، ان کے نقباء کے بارے میں انہوں نے کیا کیا، اور یہ ایک اشارہ ہے کہ امت مسلمہ تمہیں اس سے درس لینا ہے۔ انہوں نے کیسے نافرمانی کی، بہت کم لوگ تھے جو اس عہد پہ باقی رہے، تو تم خیال رکھنا یہ امامت کا جو عہد ہے اور میثاق ہے، جو ختمی مرتبت اپنی زندگی کے آخری ایام میں لے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے بھی اکثریت اس سے ہٹ جائیں اور ایک بڑی قلیل تعداد اس عہد پہ باقی رہے۔ لہٰذا یہ اشارہ ہو سکتا ہے مختلف آیات میں جو یہاں میثاق کی بات کی ہے پروردگار عالم نے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا اور پروردگار عالم نے یقینی طور پہ بنی اسرائیل سے محکم عہد لیا، پیمان باندھا ان کے ساتھ۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور پروردگار عالم نے ان میں 12 نقیب، 12 قوم کے نگران، 12 سردار ان میں معین کیے، کیونکہ بنی اسرائیل کا جیسا کہ دوسری آیات میں موجود ہے 12 قبیلے تھے۔ پروردگار عالم نے جب ان کے لیے چشموں کی بات کی ہے تو حضرت موسیٰ نے جب ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا تو وہاں بھی اسی کا تذکرہ ہے کہ ان کے لیے 12 چشمے پھوٹے۔ پروردگار عالم نے جب ان کے لیے نقیب اور سردار اور نگران، محافظ اور آپ کہہ سکتے ہیں امام جب ان کے لیے معین کیے تو وہ بھی 12 ہیں۔ اور شیعہ سنی روایات میں ختمی مرتبت نے اپنی امت کے لیے بھی 12 نقیب،
اسی تعداد پہ، لہٰذا اسی وجہ سے شیعہ قائل ہے 12 اماموں کا، اور ان کے نام بڑی صراحت کے ساتھ تمام کتب میں موجود ہیں۔ اور یہ ایک خوبصورت عدد ہے 12 کا عدد۔ ختمی مرتبت کے پاس جب مدینہ کے افراد آئے، جب ہجرت سے پہلے جو بیعت ہے اس میں بھی ختمی مرتبت نے مدینہ والوں کے لیے 12 افراد، 12 نقیب اور 12 مبلغین کا بندوبست اور انتظام فرمایا، لہذا ان کے لیے مبعوث کیے 12 قبیلوں پر 12 نگران سردار۔ وقال اللہ انی معکم، اور پروردگار نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری حمایت کروں گا۔ لئن اقمتم الصلاۃ، لیکن اس حمایت کے لیے شرط کیا ہے؟ اگر تم نے نماز کو قائم کیا، وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نے زکوٰۃ دی، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پہ، میرے نمائندوں پہ، وہ پیغام لانے والے جن کو میں نے بھیجا ان پہ اگر تم ایمان لائے۔ یہاں بھی تعبیر خوبصورت ہے، آمنتم برسولی نہیں ہے، برسولی، یعنی بنی اسرائیل کا فقط حضرت عیسیٰ پہ ایمان لانا، ان کو خاتم النبیین سمجھنا، ان کی شریعت کو آخری شریعت سمجھنا، ان کی کتاب کو آخری کتاب سمجھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آمنتم برسولی خود اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد جو انبیاء آئے ان پہ ایمان لانا وہ بھی ضروری تھا ان کے لیے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی نصرت کی، نصرت عزرتموہم، البتہ وہ نصرت ہوتی ہے جس کے ساتھ عزت ہو، احترام ہو، تعظیم ہو۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور ایک شرط، اور تم نے قرض حسن دیا یعنی مستحب صدقہ دیا تم نے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور بضرور تمہاری سیئات پہ پردہ ڈال دوں گا، میں تمہاری خطاؤں سے، تمہاری لغزشوں سے چشم پوشی کروں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور تمہیں ان جنتوں میں، ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے یا جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں۔ یہ ساری جب پروردگار کی شرائط پہ آپ نے عمل کیا، جو خداوند عالم نے نقیبوں کو بھیجا، پھر ان کی نصرت، پھر یہ تمام جو شرائط بیان کیے، اس کے اجر کے طور پہ پروردگار عالم ان چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ، اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر اختیار کیا، جب راستہ بالکل واضح ہے، راستہ دکھانے والے بالکل واضح، پروردگار عالم نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ ساری کی ساری جب واضح، اس کے باوجود، اس وضاحت کے باوجود جس شخص نے انکار کیا، اب اس کا مطلب ہے کہ یہ علم آنے کے بعد انکار کر رہا ہے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ جو صحیح راستہ ہے، جو میانہ راستہ ہے، جو معتدل راستہ ہے، وہ اس سے بھٹک گیا، وہ اس پہ پھر نہیں چلا۔ تو جو صحیح راستے پہ نہیں چلتا وہ جتنا آگے بڑھے گا وہ غلط راستے پہ جائے گا، وہ اتنا صحیح راستے سے دور ہوتا جائے گا۔ لہذا پروردگار عالم سے دعا ہے جس طرح بنی اسرائیل نے 12 نقیبوں کے آنے کے بعد انہوں نے نافرمانی کی، ہم اس طرح سے امت مسلمہ اس طرح سے 12 نقیبوں کی، 12 اماموں کی نافرمانی نہ کرے۔ جس طرح وہاں قلیل تعداد نے قبول کیا، خدا نہ کرے کہ امت مسلمہ میں بھی ایسے قلیل افراد ہوں، بلکہ کثیر کو، بہت بڑی تعداد کو ان ائمہ کے فرامین پہ عمل کرنا چاہیے، ان کی نصرت کرنا چاہیے، اور آخری نقیب، آخری امام جو ابھی تک زندہ ہے اور شیعہ سنی روایات کی روشنی میں جو آخری زمانہ میں جن کا ظہور ہوگا، پروردگار عالم ہمیں ان کی نصرت، ان کی تعظیم اور ان کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔